اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں، حمد اور ثنا اللہ تبارک و تعالی کے لیے۔ درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد، عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، حاضرین و سامعین، آج شب برات کی انتہائی رحمتوں والی، برکتوں والی، عزتوں، مغفرتوں اور سعادتوں والی رات ہے۔ آج ہی وہ نصیبوں والی گھڑیاں ہیں جب اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق لوگوں کی مغفرت فرمائے گا۔ عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، چونکہ یہ شب برات کی رات ہے تو اس رات بہت سارا اہتمام اور بہت ساری چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے، اور جن حالات کا، جن آزمائشوں کا اس وقت امت مسلمہ اور پوری دنیا کو سامنا ہے، ان میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں میں، مساجد میں، اپنے اپنے مصلی پر بیٹھ کر اپنے رب کریم کو یاد کریں، اس کے حضور ناز اپنی پیشانی کو جھکائیں اور اس سے اپنے اپنے حصے کی خیرات طلب کریں۔ یاد رکھیے گا کہ یہ وہ مقدس گھڑیاں ہیں کہ مغرب سے لے کر صبح صادق تک اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے، اور وہ اعلان فرماتا ہے آج کی رات کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی میری بارگاہ سے اس بات کا سوالی کہ میں اس کے اوپر کرم فرماؤں۔ بس ضرورت کس چیز کی ہے؟ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم نے یہ جو حدیثیں بار بار سنی ہوئی ہیں ان پر غور کریں، اور یہ نہ سوچیں کہ یہ پچھلے سال بھی ہم نے بات سنی تھی، بلکہ اس پر پورا غور کریں اور حدیث کے ایک ایک جملے، ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ پر عین الیقین کر کے بیٹھ جائیں جھولی پھیلا کے، اور عرض کریں کہ اللہ تمہارے اوپر فضل فرما، اللہ تمہارے اوپر رحم فرما۔ تو کوشش کریں کہ بہت زیادہ استغفار پڑھا جائے آج کی رات میں، اور کوشش کریں کہ سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے، سورہ ملک اور سورہ واقعہ کو پڑھا جائے، اور درود و سلام کثرت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں عرض کیا جائے۔
اور یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اللہ کے حضور یہ دعا مانگی جائے کہ اللہ تو رحمت والا معاملہ فرما، درگزر والا، فضل والا معاملہ فرما۔ ہوتا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بن مانگے اپنے بندوں کو بہت ساری نعمتیں عطا فرماتا ہے، بہت سارا کرم اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر بندوں کی طلب کے ان پر فرماتا ہے، لیکن اس کے باوجود بندے بعض اوقات بڑی سخت نافرمانیاں کرتے ہیں، اور بہت ساری جگہوں پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہ صرف یہ کہ ناشکری کرتے ہیں، حکم عدولی کرتے ہیں، بلکہ اس کے غضب کو آواز دیتے ہیں۔ ظلم کیا جاتا ہے، حدود اللہ سے تجاوز کی جاتی ہے، غریبوں کا حق کھایا جاتا ہے، لاوارث، یتیم، کمزور لوگوں کے ساتھ جب زیادتیاں حد سے بڑھ جاتی ہیں تو پھر اللہ ناراض ہو جاتا ہے، پھر وہ بہت ساری جگہوں پہ اپنے بندوں کو آزمائش میں بھی مبتلا کرتا ہے۔ تو میرے عزیز، آج کی اس رات میں کثرت استغفار کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کی ضرورت ہے، اس کے فضل کو آواز دینے کی ضرورت ہے۔ ہم انسان ہیں، بھول جاتے ہیں، بشر ہیں، بے خبر ہیں، ہلاکت کی دعا کیوں مانگیں؟ تو ہم کئی دفعہ بھول جاتے ہیں، کئی دفعہ ہمارے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اب ہمیں کون سا رستہ اختیار کرنا ہے۔ تو اس موقع پر اللہ کو منانا چاہیے، رب کریم کی رحمت کو آواز دینی چاہیے۔ دیکھیے حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک خطائے اجتہادی ہو گئی، اللہ تبارک و تعالی نے ایک درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا، لیکن مشیت ایزوی کے حضرت آدم وہاں چلے گئے، اور پھر جب انہیں محسوس ہوا نا کہ میرا رب ناراض ہو گیا ہے اور وہ زمین پہ تشریف لے آئے، تو 300 سال انہوں نے رو کے گزارے، یہاں تو خشک ہو گئی ہیں لوگوں کی آنکھیں۔ اب بھی لوگ ٹی وی کی خبروں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، لوگ ظاہری اسباب پر زیادہ نظر رکھتے ہیں۔ 300 سال جناب آدم علیہ السلام نے رو کے گزار دیے، 300 سال، اور پھر دونوں نے، قرآن مجید فرماتا ہے کہ دونوں نے، جناب آدم نے، حضرت حوا نے کہا، وقالا، دونوں نے کہا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے خود ہی اپنا برا کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو اللہ ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ کو منایا، اس کی بارگاہ میں آہوزاری کی، گڑ گڑائے، عرض گزار ہوئے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے خود ہی اپنا برا کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہماری بخشش نہ کی، وَتَرْحَمْنَا، اور تو نے ہمارے اوپر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تو ہمارے اوپر رحم فرما، ہم پر فضل فرما، ہمارے لیے آسانی فرما۔ تو جب یہ جملے آپ نے ادا کیے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اتنا فضل فرمایا کہ مالک کریم نے اپنی ساری رحمتوں، برکتوں، نوازشوں سے انہیں مالا مال فرما دی۔ تو پہلے تو بات یہ ہے کہ احساس ندامت ہو، پھر اس کے بعد رب کریم کو منانے کی خواہش ہو، بے رخی کا مظاہرہ، اور اسی طرح کھیلتے رہنا اور اسی طرح روٹین کے کاموں میں لگے رہنا، بلکہ پہلے سے زیادہ ان چیزوں پہ توجہ کرنا جن پر پہلے کام کی جاتی، فضولیات کو اپنے معاملات کا حصہ بنا لینا، لوڈو پہلے سے زیادہ کھیلی جانا، شطرنج کی بازیاں لگنا، اور فلم اور ڈراموں پر توجہ بڑھا لینا، گیمیں کھیلنے لگنا، بجائے اس کے کہ اللہ نے اوقات دیے ہیں تو اس میں رب کو منایا جائے اس کی بارگاہ میں۔ لیکن وہ اس طرح جیسے شکاوت بڑھتی ہے، جیسے ہمیں احساس ختم ہو گیا، جیسے ہماری طبیعت کے اندر اب وہ والی بات نہیں رہی جو کہ ہونا چاہیے تھی۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا جائے، رب کریم کے حضور ناز یہ گزارش کی جائے اور اسے منایا جائے۔ سورۃ المومنون کو دیکھیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دیکھیے ذرا قرآن مجید کا انداز، فرمایا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، کہا اے محبوب آپ فرمائیے، آپ مجھ سے کہیے، رب اغفر، یا اللہ تو معاف فرما دے،
یا اللہ تو اپنے بندوں کو معاف فرما دے، ورحم، اور اللہ تو رحم فرما۔ اور محبوب آپ یہ کہیے کہ وانت خیر الراحمین، اے اللہ تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا۔ اے محبوب آپ یہ کہیے، یہ دیکھیے انداز، اللہ تو نے معاف کرنا ہے تو کر دے، فرمایا نہیں میرے حبیب پہلے کہیں گے، حضور فرمائیں گے میں اپنے محبوب کی زبان اطہر سے اس بات کو سننا محبوب رکھتا ہوں۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام فرمائیں گے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ اے محبوب آپ مجھے کہیے کہ اللہ تو بخش دے، رحم فرما، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ کوئی آکھو شاید من جاوے تے میرا کام تتڑی دا بن جاوے۔ اے محبوب آپ کہیے کہ اے اللہ تو رحم فرما، تو کرم فرما، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری توجہ دلائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے توجہی کے ساتھ ادھر ادھر خیالات کر کے رب سے نہ مانگا کرو، تردد کے ساتھ، بے یقینی کے ساتھ نہ مانگا کرو، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث پاک مسلم شریف میں موجود ہے، حضور فرمانے لگے جب رب سے مانگو نا تو اصرار کر کے مانگو۔ جب رب سے مانگو تو اصرار کر کے، بچہ ناز دکھا رہا ہے اصرار کر رہا ہے، اللہ سے مانگو تو اصرار کر کے مانگو، اور فرمایا رغبت کے ساتھ مانگو۔ کیا خوبصورت لفظ ہے حدیث کے، حضور فرمانے لگے اصرار کر کے مانگو، رغبت کر کے مانگو۔ رب کے لیے کوئی چیز دینا مشکل تو نہیں ہے نا، اس کے لیے کوئی مشکل ہے تمہیں عطا کرنا؟ تو رغبت کر کے اللہ سے سوال کرو، اسے مناؤ۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ نبی پاک دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لفظ ہیں حضرت عائشہ کے، اللہ اکبر، ذرا ان میں ڈوب کر دیکھیے گا، ذرا ان لفظوں میں کھو کر دیکھیے گا ام المومنین کیا فرماتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، یہ بھی مسلم میں موجود ہے، کہتی ہیں دعا رسول اللہ، کہتے ہیں نبی پاک نے دعا مانگی، حضور نے دعا مانگی۔ سبحان اللہ، کیا لفظ ہیں، کیا وجد آفرین جملے۔ کہتے ہیں دعا رسول اللہ، نبی پاک نے دعا مانگی، ثم دعا، دعا مانگ کر حضور پھر دعا مانگنے لگے۔ حضور نے دعا مانگی اور دعا مانگ کر حضور پھر دعا مانگنے لگے، اور ثم دعا رسول اللہ، تیسری دفعہ فرماتی ہیں، کہتی ہیں حضور نے دعا مانگی اور دعا مانگ کر پھر دعا مانگنے لگے، یعنی حضور نے دعا مانگی اور پھر دعا مانگی، اور دعا ختم ہو گئی تو تیسری دفعہ پھر دعا مانگی، یعنی حضور نے مانگا۔ کیا کہا حضرت نے، فرمانے لگے مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ حضور نے دعا مانگی اور دعا مانگ کر پھر دعا مانگی، اور دعا مانگ کر پھر دعا مانگی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اللہ سے مانگنے کا، اس کو منانے کا یہ طریقہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے، یہ لفظ ابو داؤد شریف میں موجود ہے، ذرا ان کا بھی ذائقہ محسوس کیجئے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، میں حضور کی مجلس میں حاضر تھا، حضور مانگنے لگے اللہ سے، حضور اللہ سے مانگنے لگے۔ میں تو کئی دفعہ یہ دعا بھی مانگنے لگ جاتا ہوں کہ اللہ تو ان دعاؤں کی طرف تو دیکھ جو تیرے رسول نے ہمارے لیے مانگی۔ اللہ تو ہمیں تو نہیں نہ مانگنا آتا، نہیں طریقہ آتا، نہیں سلیقہ آتا، نہیں انداز آتا، ہم تو بے توجہ سے لوگ ہیں، بیٹھنے کا ڈھب نہیں آتا ہمیں تو ہاتھ اٹھانے کا سلیقہ نہیں آتا، ہم تو وضو کرنے کے اس طریقے سے آشنا نہیں، پر اللہ تیرے محبوب نے تو خوب مانگا ہے نا تجھ سے، تیرے پیارے حبیب علیہ السلام نے تو تجھے منایا ہے نا ہمارے حق میں، تو اللہ تو ان دعاؤں کی طرف تو دیکھ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں حضور کی مجلس مبارکہ میں بیٹھا تھا، ابو داؤد شریف میں موجود ہے، کہتے ہیں حضور دعا مانگ رہے تھے۔ دعا کیا تھی؟ دعا حضور یہ مانگ رہے تھے، رب اغفر لی، یا اللہ ہمیں بخش دے، وتب علیہ، اللہ ہماری توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ حضور دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ رب اغفر لی، یا اللہ ہمیں بخش دے، وتب علیہ، اور ہماری توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے اس ایک دعا کو ایک ہی مجلس میں ایک ہی جگہ بیٹھ کر میرے نبی پاک نے اپنی زبان اطہر سے 100 مرتبہ ادا فرمایا۔
100 مرتبہ حضور نے یہ لفظ کہے رب اغفر لی وتب علیہ، رب اغفر لی وتب علیہ، رب اغفر لی، اے اللہ بخش دے، رحم فرما، وتب علیہ، بس قبول کر لے نا اب ہماری توبہ، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کر لیا کرتا ہے، تو رحم فرمایا کرتا ہے۔ ایک ہی مجلس میں 100 دفعہ حضور نے دعا مانگی، دعا مانگ کے پھر دعا مانگی، اور دعا مانگ کے پھر دعا مانگی۔ اللہ کو منایا میرے رسول پاک، حضور نے ہمیں بتلایا اسے مناؤ، اس کی بارگاہ عالی مرتبت میں جھکو، اور حضور نے خود بھی یہ طریقہ ہمارے سامنے بطور سنت کے چھوڑا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے ہمیں کچھ اور باتیں بھی ارشاد فرمائی۔ حضور نے ہمیں بتلایا کہ پچھلے لوگ اپنے رب کو کیسے مناتے تھے، وہ کس طرح اس کے حضور ناز عرض کرتے تھے۔ حضور نے ہمیں اللہ کو منانے کے طریقے بھی بتلائے، فرمایا جب ماں باپ دعا مانگیں گے اولاد کے حق میں تو وہ مان جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب مسافر دعا مانگے گا تو اللہ مان جائے گا۔ فرمایا میرے رسول کریم نے کہ جب بیمار دعا مانگے گا تو اللہ مان جائے گا۔ اور سید عالم علیہ السلام فرمانے لگے جب تمہارے ضعیف، کمزور، مجبور لوگ دعا مانگیں گے تو اللہ مان جائے گا۔ اور حضور نے فرمایا جب تم فرض ادا کر کے دعا مانگو گے تو اللہ مان جائے گا۔ اور میرے محبوب نے فرمایا جب پچھلی رات اٹھ کے تم اس کے حضور عرض کرو گے تو وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے گا، وہ تم مان جائے گا۔ اور حضور نے ہمیں دن بتائے، فرمایا جمعے والے دن مانگنا مان جائے گا، شب قدر کو مانگ لینا مان جائے گا، شب برات میں دعائیں کرنا وہ مان جائے گا، رمضان کی راتوں میں مانگنا مان جائے گا، قرآن پاک کے ختم کے موقع پر دعا کرنا مان جائے گا۔ طریقے بتلائے۔ اب یہ ہے کہ ہم نے تو مانگنا تھا نا اس کی بارگاہ میں، ہم نے تو حاضر ہونا تھا، ہم نے تو جانا تھا، اب ہم نے آگے بڑھنا ہے، اس کے حضور عرض کرنا ہے۔ حضور نے ہمیں بتلایا کہ مومن متقی ہوتا ہے نا، پرہیزگار ہوتا ہے، تو اس نے کچھ نیکیاں بھی کی ہوتی ہیں، جس طرح اسے اپنے گناہوں کا پتہ ہوتا ہے نا، تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ نہیں یار فلاں کام میں نے فقط اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوا ہے، وہ میرا اور میرے رب کا راز ہے۔ فرمایا جب تم بڑے الجھ جاؤ نا، جب تم بڑی آزمائش میں آ جاؤ، اور جب تم سمجھ لو کہ اب میں بڑی تکلیف میں آ گیا ہوں، تو پھر ایک طریقہ حضور نے ہمیں اور بھی بتلایا مانگنے کا، ایک اور طریقہ بھی بتلایا، اور وہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے۔ راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور فرماتے ہیں 3 لوگ سفر کر رہے تھے، یہ آپ اندازہ فرمائیے صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور ذرا حضور کے سمجھانے کا ایک یہ رنگ بھی ہے اللہ کو منانے کا، ایک یہ انداز بھی ہے اس کی بارگاہ میں گزارشات پیش کرنے کا، یہ بھی ایک طریقہ حضور نے ہمیں بتلایا۔ اگرچہ اپنی نیکیوں کو چھپانا چاہیے، نیکیاں جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں وہ قیمتی ہوتی ہیں، وہ قیمتی چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں نے چھپا کر کے رکھی ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگ سفر کر رہے تھے، رستے میں طوفان آ گیا، تیز بارش شروع ہو گئی، تو حضور فرماتے ہیں وہ تینوں بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں چھپ گئے۔ ان کو پتہ ہے پرانے زمانے کے اندر غاریں ہوتی تھیں، اور لوگ جب سفر کرتے تھے لمبے تو پتھروں اور پہاڑوں کے بیچ میں سے سفر کرتے تھے، وہ غار کے اندر چلے گئے۔ اب چونکہ طوفان بہت زیادہ تھا، جب وہ غار کے اندر چلے گئے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پتھر اوپر سے لڑکتا ہوا آیا اور غار کے منہ کے آگے آ کے اس نے غار کو بند کر دیا۔ اب اتنا تیز اور اس مضبوطی کے ساتھ وہ پتھر لگا اور اتنا صحیح فٹ ہوا کہ اندر روشنی آنی بھی ختم ہو گئی۔ اب 3 لوگ ہیں، تھوڑی دیر تو وہ پریشان رہے کہ شاید اب کبھی بچ نہیں سکیں گے، شاید چاروں جانب اندھیرا ہی ہے اور اندھیرا ہی رہے گا، شاید یہاں سے نکلنے کے لیے اب ہمیں کوئی رستہ میسر نہیں آئے گا۔ وہ پہلے تو پریشان ہوئے، پھر کہنے لگے یار اس طرح کرو، ذرا غور کیجئے گا میری بات پہ۔ فرمایا اس طرح کرو، اگر کوئی زندگی میں نیکی کی ہے نا تو ذرا اس نیکی کو یاد تو کرو، اور یاد کر کے اس مالک کے حضور عرض تو کرو، وہ کریم ہے، کوئی آنکھو شاید من جاوے تے گل کم تتڑی دا بن جاوے، عرض تو کرو۔ تو ان میں سے یہ آپ اندازہ فرمائیے، یہ بات بیان کر رہا ہے، یہ مدینے والے رسول بیان کر رہے ہیں،
یہ نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا، یہ وہ کہانی ہے جو ہمیں ہمارے نبی پاک نے سنائی، رسول کریم علیہ السلام نے ہمیں بتلائی، یہ داستان محبت۔ حضور فرمانے لگے ایک نے ان میں سے ہاتھ اٹھائے اور اس نے انداز کیا چھیڑا، عرض کرنے لگا اللہ تو جانتا ہے نا میں نے بکریاں رکھی ہیں، میں غریب ہوں، مزدور ہوں، اور مالک تو یہ بھی جانتا ہے کہ میرے بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، پر میں جب بھی گھر لوٹا ہوں تو دودھ میں نے بچوں اور بیوی کو پہلے نہیں دیا، بوڑھے ماں باپ کو پہلے دیا۔ اللہ میں نے ان کے ساتھ ہمیشہ کرم کے بازو کھول کر معاملہ کیا، وہ غار میں تنہا بیٹھے ہیں اور اپنے مالک کو منا رہے ہیں۔ عرض کرتے ہیں اللہ تجھے یاد ہے نا ایک رات جب میں بڑی دیر سے لوٹا تھا، لکڑیاں کاٹتے، درخت تلاش کرتے، مجھے دیر ہو گئی، میں دیر سے لوٹا تھا، نیت یہ کر رکھی تھی کہ دودھ سب سے پہلے ماں باپ کو پلاؤں گا، مالک جب میں لوٹا تو وہ بوڑھے تھک کر کے سو گئے تھے، میری بیوی نے مجھے کہا کہ بچوں کو پلا دو، وہ سو گئے، تو میں نے کہا نہیں میرے ذمے ہے ان بوڑھوں کے دل کو ٹھنڈا کرنا، ان سے پیار کرنا۔ اللہ بیوی مانگتی رہی، بچے طلب کرتے رہے، میری ٹانگوں میں گھومتے رہے، بار بار آتے رہے، پر میں نے دودھ نہیں پلایا۔ اے مالک فجر ہو گئی، آفتاب طلوع ہونے کا وقت آ گیا، پر میں نے ماں باپ کے بیدار ہونے کا انتظار کیا۔ اے اللہ وہ جب اٹھے تو ان کی آنکھوں میں جو میرے لیے دعا تھی اور ان کے سینوں میں جو میرے لیے کرم تھا، اگر تیری بارگاہ میں وہ نیکی قبول ہے تو مالک پھر رحم فرما، نہ اس مشکل سے آسانی عطا فرما۔ سنو سنو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے کی دعا مکمل ہوئی تو پتھر تھوڑا سا سرک گیا اور اتنا سرکا کہ آسمان نظر آنے لگا۔ جس نے ماں باپ کو منایا ہے، ان سے پیار کیا ہے، پھر یہی بات وسیلہ بن جائے گی رب کے ماننے کا، پھر یہ وسیلہ بنے گی، اللہ اس سے مان جائے گا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، دوسرا بولا اور عرض کرنے لگا کہ اے اللہ تو جانتا ہے مجھے اپنے چچا کی بیٹی بھانے لگی تھی، میں اس کی طرف رغبت کرنے لگا تھا، اور میں نے جب اس سے جا کے ارادہ کیا کہ میں تیرا طالب ہوں تو اس نے مجھے کہا کہ پہلے 100 دینار لاؤ بانا، تو اللہ میں نے مشقت کر کے 100 دینار جمع کیے، اور جب میں پوری طرح اس پر حاوی ہو گیا، وہ میرے قبضے میں آ گئی اور گناہ کا میں نے ارادہ کر لیا، تو اس عورت کے منہ سے ایک جملہ نکلا کہ اللہ سے ڈر، اے مالک وہ میرے قبضے میں تھی، اے اللہ میں گناہ پر قادر تھا، میں چاہتا تو گناہ کر لیتا، لیکن جب اس نے تیرا نام لے کے کہا نا کہ اللہ سے ڈر، اللہ میں ڈر گیا، میں اسے چھوڑ کے آ گیا۔ اگر تجھے یہ بات پسند ہے تو پھر نکال دینا اس مشکل سے، پھر کر دینا کرم۔ اللہ میری بھی تو چڑھتی جوانی تھی نا، میں بھی تو سب کچھ کر سکتا تھا، پر تیرے لیے، تیری خاطر میں لذت گناہ سے باز رہا، تو اللہ تو رحمت فرما دے۔ حضور فرماتے ہیں اس کی دعا مکمل ہوئی تھی کہ پتھر تھوڑا اور سرک گیا۔ پھر تیسرا بولا اور اس نے بول کے کہا اے اللہ ایک مزدور کو، ایک دیہڑی دار کو، ایک غریب کو میں نے کام پہ رکھا ہوا تھا، یہ تیرا اور میرا راز ہے اللہ۔ وہ مزدور، وہ دیہڑی دار میرے پاس کام پہ لگا تھا، کچھ چاول میں نے اس کی اجرت مقرر کر دی کہ تو کام مکمل کرے گا تو میں تجھے دوں گا، اور جب اجرت لینے کا وقت آیا تو وہ بگڑ کر ناراض ہو کر چلا گیا، میں اسے ڈھونڈتا رہا، وہ مجھے ملا نہیں، میں نے اس کے چاولوں کی قیمت کاروبار میں انویسٹ کر دی، اس کا تھوڑا سا سرمایہ پر میں نے کھایا نہیں، پھر وہ اس سے میں کاروبار کرتا رہا اور اتنا کاروبار کیا کہ بہت ساری گائیں اور ان کے چرواہے تیار ہو گئے، وہ سالوں کے بعد لوٹا، میں نے اس غریب کا مال کھایا نہیں بلکہ بڑھایا، محفوظ کر کے رکھا، وہ سالوں کے بعد لوٹا اور کہنے لگا میرا مال، تو میں نے کہا وہ ساری گائیں تیری ہیں، وہ چرواہا تیرا ہے، یہ سارا کچھ تیرا ہے، تو کہنے لگا تو مجھ سے مذاق کرتا ہے، میں غریب کہاں اور گاؤں اتنی بڑی گائیں کہاں، تو مذاق کرتا ہے، تو میں نے کہا مذاق نہیں، میں نے اپنے رب سے ڈر کے تیرے مال کی حفاظت کی، یہ تیرا ہے۔ اے اللہ میں کھا بھی تو سکتا تھا نا، پر تجھ سے ڈر کر میں نے وہ سارا محفوظ رکھا۔ اللہ اگر تجھے میری یہ ادا پسند ہے تو پھر آج مان جانا،
آج راضی ہو جا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی دعا مکمل ہوئی تھی کہ پتھر لڑکا اور ان کے لیے رستہ بن گیا۔ وہ باہر آ گئے تو حضور نے ہمیں بتلایا کہ وہ تمہاری نیکیاں جو چھپی ہوئی ہیں، وہ تمہاری نیکیاں جو تم نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کی ہیں، ان نیکیوں، ان اعمال کا وسیلہ بھی تمہارے رب کے ماننے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس کو منایا جائے، اس کے حضور حاضری دی جائے، اس سے بخشش کا سوال کیا جائے، اس کی بارگاہ میں یہ گزارش کی جائے کہ اللہ غریبوں، مجبوروں، کمزوروں اور ان لوگوں کے صدقے جو اللہ رستہ دیکھ رہے ہیں کہ رستہ کب کھلے گا، جو تیری بارگاہ کرم کے سوالی ہیں، ان کے صدقے تو رحم فرما، تو کرم فرما۔ تو میرے عزیز، ایک اور بات جو اللہ کو منانے کے لیے ہمیں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتلائی کہ جب انسان بہت زیادہ عاجزی کرتا ہے نا، بہت زیادہ عاجزی، تو پھر بھی اللہ مان جاتا ہے۔ جب وہ اس کے حضور بہت عجز کا اظہار کرتا ہے، بہت زیادہ عجز کا اظہار کرتا ہے، وہ ڈر جاتا ہے اس سے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا میں اسے 2 جنتیں عطا کروں گا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نیک نوجوان تھا، دن کو روزہ رکھتا، رات کو نماز پڑھتا، پر اللہ سے ڈرتا پھر بھی بہت ہی زیادہ تھا، بڑا ہی ڈرتا تھا۔ موت کا وقت آیا تو ماں ہی تھی بس اس کی، تو ماں سے کہنے لگا اماں تو میری ماں ہے، میرے ساتھ 3 وعدے تو کر۔ اس نے کہا پتر تو بتا، آخری ہجکی لے رہا ہے اور اس غریبنی ماں سے تو وعدہ لے رہا ہے، بتا کیا وعدہ ہے؟ تو عرض کرنے لگا اماں جب میں مر جاؤں نا تو میرے گلے میں رسی ڈال کے تو مجھے گھمانا گھر کے صحن میں، اور لوگوں کو کہنا جو رب کی نافرمانی کرے اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ یہ اعلان کرنا جو اللہ کے نافرمان ہوں ان کا یہی اشر کیا جانا چاہیے۔ اور اماں پھر دوسرا وعدہ کر، میرا رات کو جنازہ اٹھایا جائے، میں نہیں چاہتا کہ کسی کے منہ سے یہ لفظ نکل جائیں کہ وہ دیکھو اللہ کا نافرمان جا رہا ہے، رات کو میرا جنازہ اٹھانا۔ اور اماں تیسرا میرے ساتھ وعدہ کر کہ لوگ مجھے دفن کر کے آ جائیں گے تو میری قبر پہ چلی جائے گی، عمل میرے پاس کوئی نہیں، پر مجھے لگتا ہے ماں کے قدموں کی برکت سے عرش کا مالک بھی رحم فرمائے گا۔ اماں تو وعدہ کر کہ میرے ساتھ وعدہ کر۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ماں، بوڑھی ماں نے وعدہ کر لیا، کہا بیٹے ٹھیک ہے، اگر تیری یہی ضد ہے تو میں تیار ہوں۔ پھر اس نے کلمہ شہادت پڑھا، اس نوجوان کی روح پرواز کر گئی۔ بوڑھی ماں نے رسی منگائی تو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو ڈر جائے، اس نے تو کہا تھا نا کہ رسی ڈال کے گھمانا اور کہنا یہ اللہ کا نافرمان ہے، اس کا یہی اشر ہونا چاہیے تھا۔ لیکن جب ماں گلے میں رسی ڈالنے لگی تو گھر کے ہر کونے سے آواز آنے لگی، خبردار یہ رب کا دوست ہے، اللہ کے دوستوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ کیا جائے، اسے چھوڑ دیا جائے۔ اور کہا تمہیں کچھ بھی اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو رب کا دوست ہے اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ کچھ کوئی بندہ کہے گا کہ یہ تو ایک بابا فرید کا سنایا ہوا واقعہ ہے، سنیے، بخاری میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور فرماتے ایک شخص مرنے لگا تو اپنے بچوں سے کہنے لگا کہ میں جب مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، اور پھر میرے جلے ہوئے وجود کو پیس دینا، پھر مجھے ہوا میں اڑا دینا، پتر مجھے اڑا دینا، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، اگر رب نے مجھ سے حساب پوچھا تو میں قابل نہیں ہوں، اڑا دینا مجھے ہواؤں میں، اگر اس نے مجھ سے عذاب لیا تو حساب لیا تو بڑا سخت حساب لے گا۔ حضور فرماتے ہیں، بخاری میں موجود ہے، اس کے بچوں نے اسی طرح کیا، اس کے مرنے کے بعد اسے جلایا، ہوا میں اڑا دیا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں رب کریم نے حکم دیا زمین کو کہ اس کے ذرات کو جمع کرو، زمین نے ذرے جمع کیے، خدا نے حکم دیا تو اس کا وجود پھر سے اسی شکل میں آیا، تو رب کریم نے فرمایا یہ جو تو نے وصیت کی تو کیوں کی؟ اللہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ یہ کی تو کیوں کی؟
تو رو پڑا, کہنے لگا اللہ میرے اندر تو طاقت نہیں تھی تیرے سامنے کھڑا ہو کے حساب دے سکوں, تجھے منانے کے لیے تیرے خوف سے ڈر گیا, میں ڈر گیا. اگرچہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ آج یہ وصیت کرنا اس رنگ میں, یہ طرز اختیار کرنا درست نہیں, لیکن آپ غور فرمائیے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب اس نے کہا نا اللہ تجھ سے ڈر کے یہ کیا, تو رب کریم نے فرمایا جا پھر میں نے تیری مغفرت کر دی, کیونکہ اللہ کو پتا تھا یہ دل سے بات کر رہا ہے. ایک چوتھی بات میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رب نہ مانے تو پھر وہ کمزوروں کے صدقے مان جاتا ہے, پھر وہ ضعیفوں کے صدقے مان جاتا ہے. فرمایا اللہ تم سے بارشیں روکنا چاہتا ہے پر تمہارے ضعیفوں, کمزوروں, غریبوں کے صدقے, مجبوروں کے صدقے وہ تم پر بارشیں برساتا ہے. حضور فرماتے ہیں رباش غازہ اغبر لو اقسم علی اللہ لا برا. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے بالوں میں خاک پڑی ہوتی ہے, چہروں پہ مٹی الجھے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن اگر وہ اللہ پہ قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم بھی پوری کر دیتا ہے, قسم بھی. حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں, ابن قدامہ نے لکھا ہے, فرماتے ہیں بارش نہیں ہوتی تھی مکے میں, قحط پڑ گیا تو سب لوگ مسجد الحرام سے باہر کھلی جگہ میں نکلے دعا کرنے کے لیے, سب اپنی اپنی دعائیں کر رہے تھے. تو میں تھوڑا باہر ہوا تو اچانک ایک غلام آیا, کالا سیاہ رنگ, 2 رکعتیں نماز پڑھ کے تو ہاتھ پھیلائے تو کہنے لگا اللہ مجھے پتہ ہے یہ جو کچھ بھی ہوا ہے میری نافرمانیوں کی وجہ سے ہوا ہے. تو ناراض ہو گیا نا, تو نے بارش روک لی, تو ناراض ہو گیا نا, ہمیں سبق سکھانا چاہتا ہے نا, یہ کسی اور کی وجہ سے نہیں, یہ صرف میری نافرمانیوں کی وجہ سے ہوا. اللہ رحم فرما, تیرے بندے تھوڑی سی بھی سختی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے, کمزور ہیں, ڈر جاتے. غلام ہے, دعائیں مانگ رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں اس نے چہرے پہ ہاتھ پھیرے تو کالی گھٹائیں چھا گئیں, بارش ہونے لگی. میں اس کے پیچھے گیا, اس کا گھر ڈھونڈ آیا, تعقب کیا, پیچھا کیا, گھر میں نے تلاش کر لیا, اور گھر کو تلاش کر کے جب میں واپس آیا تو میں نے حضرت فضیل بن عیاض سے ذکر کیا تو کہنے لگے کسی طریقے سے اسے حاصل کرو. فرماتے ہیں میں اس کے گھر گیا, اس کے مالک نے مجھے دیکھا تو کہا عبداللہ ابن مبارک میرے گھر, اتنے بڑے ولی, اتنے بڑے درویش, اتنے بڑے محدث. میں نے کہا تیرا غلام چاہیے. اس نے کئی غلام دکھائے, میں نے کہا نہیں یہ نہیں. اس نے کہا یہ بڑے بڑے اچھے ہیں, کوئی سے بھی آپ لے لے, خرید لے. میں نے کہا نہیں. پھر وہ لاغر صاحب, وہ کمزور صاحب, وہ ضعیف سا نکل کر کے آیا. میں نے کہا یہ مجھے دے دو. تو کہنے لگا یہ تو بیچارہ بے ضرر سا آدمی ہے, کیا لے کے کریں گے. میں نے کہا نہیں مجھے یہی چاہیے. میں اس کو ساتھ لے کے چلا تو راستے میں پوچھنے لگا کہ میرے اندر تو کوئی ایسی بات نہیں تھی, مجھے کیوں خریدا, آپ مجھ سے کیا خدمت لیں گے. تو عبداللہ ابن مبارک فرمانے لگے میں نے کہا کوئی خدمت بھی نہیں لوں گا, میں تو خود تیری خدمت کروں گا, میں تیرا بیاہ کراؤں گا, تیرے لیے مکان بناؤں گا, میں تیری خدمت کروں گا. میں تیرا اور تیرے رب کا رشتہ دیکھ چکا ہوں, میں تیرا اپنے مالک کے ساتھ جو تعلق ہے اسے دیکھ چکا ہوں. کہتے میں نے یہ لفظ کہے تو مجھے کہنے لگا 2 رکعتیں پڑھ لوں, اب مجھے لے جانا پر 2 رکعتیں پڑھ لوں. کہتے میں نے کہا پڑھ لو. تو 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد میری طرف دیکھ کے کہنے لگا آقا مجھے اپنا حق معاف کر دینا, میں خدمت نہیں کر سکا. پھر کہنے لگا اللہ راز تو کھل گیا, اے اللہ راز تو کھل گیا, اللہ تیرا میرا معاملہ تھا, راز تو کھل گیا, راز تو کھل گیا, اللہ راز تو کھل گیا. میں سراپا مخزن راز تھا, میں رہا تھا مدت و راز میں, یہ تو تیرا شوق کے دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں. اللہ راز کھل گیا. یہ لفظ کہتے 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 اس شخص نے کلمہ پڑھا اور اس کی روح پرواز کر گئی, اس کی روح ہی پرواز کر گئی. تو کبھی ان کمزوروں کے ذریعے بھی اللہ کو منایا جا سکتا ہے, تو رب کو منانے کی کوشش کریں, اس کے حضور عجز کی کوشش کریں. ہر آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کر, اپنے مصلے پہ بیٹھ کر, تنہائی میں بیٹھ کر اس سے کہے, اور یاد رکھنا وہ بڑا کریم ہے اور وہ بڑا قدیر ہے, بڑا قادر ہے. 1 منٹ لگاتا ہے اور ہر چیز اس کے کرم میں نہا جایا کرتی ہے, اس کے فضل میں ہر چیز نہا جاتی ہے. بوڑھے بھی دعائیں کریں, مائیں بھی دعائیں کریں, اور بچے بھی دعائیں کریں. آج دعاؤں کی رات ہے, کھل کر دعا کریں کہ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے, اللہ ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا ربنا ظلمنا انفسنا
वइन लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ए मालिक करीम, आज 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की इज़्ज़त वाली रात है, करम और बरकत वाली रात है। तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया है कि आज की रात तुम करम मांगोगे तो अल्लाह तुम्हें अता फरमाएगा, रिस्क मांगोगे तो अता करेगा, बख्शिश मांगोगे तो अता फरमाएगा। तुम उससे जिस चीज़ का सवाल करोगे वो तुम्हें देगा। ए मालिक करीम, तेरे आजिज़ बंदे हैं, जब दुनिया से थक जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं, जब हमारा इज्ज़ हम पर गालिब आ जाता है, जब हमारी कमज़ोरियाँ हमारे सामने वाज़े हो जाती हैं, तो फिर तेरे हुजूर हाज़िर हो जाते हैं। अल्लाह, तेरे भटके हुए और भागे हुए ग़ुलाम तेरी बारगाह में हाज़िर हो गए। हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। जो छुप कर किए वो माफ़ फरमा। ए अल्लाह, जो ज़ाहिर हो गए वो भी माफ़ फरमा। ए मालिक करीम, जो हमसे भूल कर हो गए वो भी माफ़ फरमा। जो हमने जानते बूझते शऊर रखते हुए किए वो भी माफ़ फरमा। हमसे दरगुज़र फरमा, हमारे हाल पे रहम फरमा। ए अल्लाह, करम नवाज़ी फरमा। ए मालिक करीम, बहुत सारे लोग बाशऊर हैं लेकिन बेशऊरी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जानते बूझते बेअमली का वक्त बिता रहे हैं। अल्लाह, हमारे लिए अमल का रास्ता आसान बना दे। ए अल्लाह, बताने वाले बड़े, समझाने वाले बड़े, अमल करने वाले थोड़े रहते जा रहे। अल्लाह, अमल का रास्ता आसान फरमा। ए अल्लाह, हमारे पास सर है पर सजदे का ज़ौक़ नहीं, हमें ज़ौक़ सजदा अता फरमा। ज़ुबान है पर लज़्ज़त कुरान और लज़्ज़त ज़िक्र नहीं, लज़्ज़त ज़िक्र अता फरमा। अल्लाह, दिल है पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का गलबा नहीं, वो गलबा अता फरमा, वो गलबा अता फरमा। ज़ौक़ और शौक़ की सवारियाँ अता फरमा, दर्द और सोज़ की कैफियत अता फरमा। हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारे गुनाह माफ़ फरमा। हमारी गलतियों से दरगुज़र फरमा, हमारे हाल पे करम फरमा। मालिक करीम, नेकी के रास्ते पे चलना आसान बना दे, गुनाह और बदी से नफ़रत अता फरमा दे। ए अल्लाह, हमारे कमज़ोरों पे रहम फरमा, बीमारों पे रहम फरमा, मजबूरों पे रहम फरमा। मालिक करीम, बड़ा कड़ा वक्त आया है इंसानियत पर। अल्लाह, तेरे बंदों की लाशें सड़कों पर पड़ी हैं, कोई उठाने वाला नहीं। ए मालिक करीम, लोग बीमार हैं, लाचार हैं, तकलीफ़ में हैं। तू सबसे बड़ा तबीब है, अपनी बारगाह से शिफा अता फरमा, अपनी बारगाह से शिफा अता फरमा, अपनी बारगाह से शिफा अता फरमा, तंदरुस्तियाँ अता फरमा। ए अल्लाह, कोई ऐसी बरसात फरमा कि बीमारियाँ धुल जाएं। ए अल्लाह, बीमारी धुल जाए। अल्लाह, आज़माइश ख़त्म हो जाए। ए मालिक, मस्जिदें फिर से आबाद हो जाएं, मस्जिदें फिर से आबाद हो जाएं। ए अल्लाह, इतनी इतनी बड़ी मस्जिदों में जब ये ऐलान होता है कि आज जुम्मा घरों में पढ़ा जाए, लोग घरों में लौट जाएं, अल्लाह, कलेजे मुंह को आते। हमारे हाल पे रहम फरमा। ऐसा हमने देखना क्या था, हमने तो कभी सोचा भी ना था। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में खुदावंदा रहम फरमा, अल्लाह रहम फरमा। मालिक, तू करम फरमा। अल्लाह, देख बड़ी बड़ी मस्जिदों में ताले पड़ गए। ऐ अल्लाह, बड़े बड़े आस्थानों पे ताले पड़ गए। मालिक, मस्जिद नबवी का दरवाज़ा बंद हो गया, बैतुल्लाह शरीफ के दरवाजे बंद किए जा रहे। अल्लाह, रहमत फरमा दे। अल्लाह, बंदा नवाजी कर दे। हमसे दरगुज़र फरमा, हमसे दरगुज़र फरमा, हमसे दरगुज़र फरमा। हमारे हुक्मरानों को तौफीक हिदायत अता फरमा, हमें तकवे का नूर अता फरमा। ए अल्लाह, तू करीम है, करम फरमा।
تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، معافی عطا فرما، معافی عطا فرما، معافی عطا فرما۔ مالک کریم ہماری آنے والی نسلوں کی خیر فرما، ہمارے بزرگوں کی خیر فرما، ہمیں بری موت سے محفوظ فرما، ہمیں ایمان کی موت عطا فرما، ہمیں ایمان کی موت عطا فرما، زندگی بھی عزت والی عطا فرما، ہمیں موت بھی عزت والی عطا فرما۔ اللہ ہم سے درگزر فرمانا، اللہ ہم عذاب والے نہیں، ہم تو درگزر والے ہیں، ہم سے درگزر فرما۔ ہم حساب والے نہیں، معافی والے ہیں، ہمیں معافی عطا فرما۔ اللہ بیٹیوں پہ رحم فرما، اے اللہ ماؤں پہ رحم فرما، بہنوں پہ رحم فرما، اہل خانہ پہ رحم فرما، بچوں پہ رحم فرما، ہماری نسلوں پہ رحم فرما، ہمارے ساتھ درگزر والا معاملہ فرما۔ آج کی رات بوڑھوں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہیں، ان کے کامتے ہاتھوں پہ رحم فرما، ان کے کمزور ہاتھوں پہ رحم فرما۔ اللہ کریم ماؤں بہنوں اور بچیوں نے تیری بارگاہ میں ہاتھ دراز کیے، اللہ ان پر کرم نوازیاں فرما، آسانیاں فرما، درگزر والا معاملہ فرما، اللہ روشنیاں واپس عطا فرما، شفائیں نصیب فرما، درگزر فرما۔ وہ جو نبی پاک نے غار سجدہ میں دعائیں مانگی تھی ان کا صدقہ عطا فرما، ہمیں غار حرا کا صدقہ عطا فرما، ہمیں غار ثور کا صدقہ عطا فرما، ہمیں اپنے محبوب کی اولاد پاک کا صدقہ عطا فرما، حضور کی اہل بیت کا صدقہ عطا فرما، صحابہ کبار کا صدقہ عطا فرما، ہمارے حال پہ رحم فرما، اللہ ہمارے کمزوروں کے صدقے رحم فرما۔ اللہ بہت سارے مزدور اور سفید پوش لوگ بڑی تکلیف میں، اللہ ان پر فضل فرما، ہمیں دنیا داروں کا محتاج نہ بنا، ہمارے حال پہ رحم فرما، بندہ نوازی فرما، آسانی فرما، کرم نوازی فرما، کشمیر کے مسلمانوں پہ رحم فرما، فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرما، اے اللہ پاکستان پہ کرم نوازی فرما، یہاں تو پہلے ہی بڑی غربت ہے، تو ہمارے حال پہ رحم فرما، یہاں کے بیمار تو پہلے ہی علاج کے لیے ترستے ہیں، اللہ تو کرم نوازی فرما، بندہ نوازی فرما۔ جو لوگ باہر کے ممالک میں موجود ہیں ان پہ رحم فرما، آسانیاں فرما دے، تو اپنے بندوں کے ساتھ کرم والا معاملہ فرما دے، درگزر فرما۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ بوڑھے بزرگ بچے مائیں بہنیں تجھے مناتے ہیں، مالک تو اپنے فضل سے مان جا، ہمارے حال پہ رحم فرما، ہم سے درگزر فرما، جو چلے گئے ان کی بخشش فرما، ان کی قبروں کو روشن فرما، ان کے حال پہ رحم فرما، اللہ تو بندہ نوازی فرما، آسانیاں فرما۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔